وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال سنن ابو داؤد کی ایک روایت کے سلسلے میں تھا، اور اس روایت سے تعویذی حضرات استدلال کرتے ہیں کہ قرآنی تعویذ ڈھولنے کی شکل میں لٹکا سکتے ہیں، تو اس روایت کی حقیقت بتائیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سنن ابو داؤد کی روایت میں جو الفاظ ہیں فکان عبداللہ بن عمرو یلقنها من بلغ من ولدہ، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان اذکار کی تلقین اپنے بالغ بچوں کو کیا کرتے تھے۔ وَمَن لَّمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ، اور جو بالغ نہیں ہوتے ان کے لیے لکھ کر کے اور بچے کے گلے میں لٹکایا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت سراسر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، یعنی خلاف سنت ہے۔ نمبر دو، جو لوگ قرآنی تعویذ لٹکانے کو جائز قرار دیتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم کی اہانت اور توہین ہے یا نہیں۔ قرآنی تعویذ کو لٹکا کر باتھ روم میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، یہ توہین ہے یا نہیں ہے، اور قرآن کے مقصد کے بھی خلاف ہے تعویذ لٹکانا، اور شرک کا چور دروازہ بھی ہے۔ قرآنی تعویذ کے نام پر جو لوگ گنڈے کا دھندا کرتے ہیں، دیکھ لیجئے ان کے گنڈے کو کھول کر معلوم ہوگا یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا بابا، اور تگڑم بازی 3 5 7 8 لکھا رہتا ہے، اور صحابہ کے تعامل کے بھی خلاف ہے، صحابہ کے تعامل کے بھی خلاف ہے، اور یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کا دار و مدار محمد بن اسحاق پر ہے، اور یہ مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے، جیسا کہ امام احمد اور دیگر محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ محمد بن اسحاق مدلس راوی ہے، اور عن سے روایت کیا ہے، سماع کی تصریح نہیں کی ہے۔ اور نمبر 3، متفرد بھی ہے، اندازہ کیجئے گا، مدلس بھی ہے، معنعن بھی ہے، نمبر 2 تفرد بھی ہے، 3 اور مضطرب بھی ہے، اضطراب بھی ہے اس روایت میں۔ یہ 5 خرابیاں تو سند میں ہیں، 5 خرابیاں سند میں ہیں، اور باقی جو خرابیاں پہلے بیان کی گئی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 36 پر 23467 نمبر کی روایت ہے۔ ابراہیم نخعی کا بیان ہے، عن ابراہیم قال، یہ تابعی ہے، کانوا یکرہون التمائم کلہا، صحابہ کرام تمام گنڈوں کو ناپسند کیا کرتے تھے، کلہا تمام کے تمام گنڈوں کو، من القرآن وغیر القرآن، یہ گنڈے، یہ تعویذ قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو، یاد رکھیے گا، قرآنی تعویذ گنڈا ہو یا غیر قرآنی تعویذ گنڈا ہو، تمام کو صحابہ کرام ناپسند کیا کرتے تھے۔
مصنف ابن ابی شیبہ میں دوسری روایت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 35 پر ہے، عن عبداللہ یعنی ابن مسعود، یہ فقیہ بھی ہیں، اور فقیہ آپ جانتے ہیں کہ دیوبندیوں کے نزدیک بڑا مقام ہے۔ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ عقد التمائم، گنڈا تعویذ باندھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے۔ یہ تعویذ بندی کیوں پسند کرتے ہیں جبکہ ناپسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ اسی طرح سے صحابہ کرام اگر اس قسم کی کوئی چیز دیکھتے تو پوچھتے نہیں کہ قرآنی تعویذ ہے یا غیر قرآنی ہے، بلکہ دیکھتے اور کہتے یہ کیا ہے؟ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہ رأى فی ید رجل حلقۃ من صفر، ایک آدمی کے ہاتھ میں انہوں نے ایک دھاگا دیکھا، فقال ما هذه قال من الواهنہ، یہ دھاگا کیوں لگایا؟ کہا کمزوری کی وجہ سے۔ قال لم يزدك الا وانا، نکالو اس سے اور زیادہ کمزور ہو جاؤ گے۔ لو مت وانت تراها نافعتك لمت على غیر الفطرہ، اگر اسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو فطرت اسلام پر تیری موت بھی نہیں ہوگی۔ دیکھا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 35 پر ہے۔ اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى والتمائم والتولة شرک، یہ شرکیہ، یہ یاد رکھیے گا، شرکیہ دم اور تمائم، اور یہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے یہ سحریہ کام کرنا، یہ شرک ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ تمام کے تمام دلائل اس بات پر صریح ہیں کہ تعویذ چاہے قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو، لٹکانا درست نہیں ہے۔ رقیہ کرنا چاہیے، رقیہ کرنا چاہیے قرآن سے یا اذکار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اذکار سکھائے ہیں، ان کے ذریعے سے کرنا چاہیے، لیکن دعا کو لٹکانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی پینا ڈول کو نہ کھائے اور لٹکا لے تو اس کو فائدہ ہوگا۔ شہد میں فائدہ ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، لیکن اس کا مطلب تھوڑی ہی ہے کہ شہد کو پیو مت، اس کا ایک بنڈل جو ہے لٹکا لو تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور بھی مزید حوالے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ سعید بن جبیر کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 36 پر ہے ان سعید بن جبیر را انسانا یطوف بالبیت، سعید بن جبیر نے ایک آدمی کو طواف کے دوران گردن میں گنڈا دیکھا، فقطعها، انہوں نے فوراً کاٹ دیا، پوچھا بھی نہیں کہ قرآنی تعویذ لٹکائے ہو یا غیر قرآنی، دیکھا قطعها، کٹ کر دیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 43 پر ہے را ابن مسعود علی ابنہ فصہ من الحمى فقطعها، ابن مسعود نے اپنے بیٹے کے اوپر دیکھا کہ بخار کی وجہ سے فصہ لگایا ہے تو قطعہ اس کو کاٹ دیا۔ یہ گنڈا ہے، گنڈا۔ مسند احمد جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 637 ہے عقبہ بن عامر الجہنی کا بیان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط فبایا 9 وامسک عن واحد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، ان میں سے 9 آدمیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی اور ایک سے بیعت نہیں لے لی۔ فقال یا رسول اللہ بایعت 9 وترکت هذا، 9 سے بیعت لے لی، اس کو چھوڑ دیا۔ قال ان علیہ تمیمہ، دیکھو اس کو چیک کرو، دیکھو گنڈا لٹکایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ قرآنی ہے یا غیر قرآنی، کہا کہ دیکھو گنڈا ہے، تعویذ لٹکایا ہے۔ فادخل یدہ وقطعها، اس نے اپنا ہاتھ ڈالا، کاٹا، فبایعہ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا۔
اب یہ گنڈا کے بارے میں تمیمتن مطلقاً نکرہ کا صیغہ ہے، عام ہے، قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی. یہ وہ باتیں ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے، یہ وہ باتیں ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے. یہاں تک کہ شرح السنہ للبغوی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 158 پر ہے، وروی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع التمیمہ من عنق الفضل بن عباس، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کے گردن سے گنڈا کاٹ دیا. یہ مروی ہے. اور اسی طرح سے موارد الزمان الی زوائد ابن حبان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 392 پر ہے، دخل عبداللہ علی امرات وفی عنقها شیء معقود فجذبه فقطعه. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور اس کی گردن میں کچھ معقود بنا ہوا تھا، فجذبه کھینچ کر فقطعه کاٹ دیا، کھینچا اور کاٹ دیا. ثم قال لقد اصبح آل عبداللہ اغنیاء ان یشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. اور کتنا بڑا جملہ کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی اولاد اللہ رب العالمین کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرانے سے بے نیاز ہے جس کی کوئی دلیل اللہ رب العالمین نے نہیں اتاری ہے. مسلمانوں تم غور کرو کہ آج تعویذ گنڈا کا انجام کیا ہے. توہم پرستی عام ہے، تعویذ گنڈے پر بھروسہ ہے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بھی چیز پر کوئی بندہ اعتماد اور توکل کر لیتا ہے، وکل الیہ، اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا ہے. جا، تم کو تعویذ گنڈے ہی پر بھروسہ ہے نا، تعویذ گنڈا ہی لٹکاتے رہا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی 551 کا گنڈا لیا، تعویذ لیا، پھر اس کے بعد 5000 کا لیتا ہے. اس طرح سے اللہ رب العالمین سے اعتماد بھی اس کا ختم اور اللہ رب العالمین اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے. جس کے اوپر بھروسہ کیا ہے جا، سکون نہیں ملتا. تعویذ ایک مرتبہ جو لگاتا ہے، جب تک اس کا یقین اللہ تعالیٰ پر نہیں ہو جاتا تب تک اسی تعویذ اور گنڈے کے چکر لگاتا رہتا ہے. اور تعویذ گنڈا کے کاروباری خوب مالا مال ہوتے رہتے ہیں اور توہم پرستی بھی عام ہوتی رہتی. خواب بھی کوئی برا آ گیا، فوراً تعویذ لینے کے لیے پہنچ گئے. بچہ تھوڑا سا رونے لگا رات کو، اب تعویذ والے کے پاس. چھوٹے بچوں کو جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کی کوئی غلطی نہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ایسے بچوں کے گلوں میں ایک نہیں، باں پر بھی تعویذ گنڈا ہے، کمر پر بھی تعویذ گنڈا ہے، گلے میں بھی تعویذ گنڈا ہے. افسوس کی بات ہے کہ بعض عورتوں کو ناف کے نیچے، اشرف علی تھانوی نے کہا کہ یہ تعویذ لگانا چاہیے. اب ناف کے نیچے کون سی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تعویذ گنڈوں کی نجاست اور نحوست سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے.